आज का टॉपिक है कि औरत जो है है ना? वो एक सिर्फ़ एक जिस्म है या फिर उनका कोई अपना खुद का ज़मीर है या फिर उनका कोई इज़्ज़त है, कुछ है। इस पे चर्चा करेंगे हमारे मुर्तज़ा भाई और वाहिद खान। जी, वाहिद खान साहब, आप बताइए आपके क्या ख़्यालात हैं इस हलाला के बारे में? आप आपका इसको नाम अच्छा क्या है मानते भाई? हैं? मुर्तज़ा। मुर्तजा भाई, माशाल्लाह। मुर्तजा भाई, ये तो गलत है हलाला। तो कुरान में क्यों उसकी इजाज़त दी हुई है? कुरान में जो दिया है वो ऐसे नहीं है। और जो ये जैसे कि लोग करते हैं तो उन पर दुआ के तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। नहीं, लेकिन आपके कुछ हिस्सों में अगर लानत भेजी है, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वो बाकी बाकी किताबों में लानतें नहीं हैं। मुझे तो ये बताइए कि कुरान के अंदर इसकी इजाज़त क्यों है? कुरान के अंदर हलाले का आप समझते हो, ऐसा नहीं है। आप समझाइए कि कैसा कैसा है? देखिए, कुरान के अंदर एक निकाह है, जैसे कि आम तौर पर हम निकाह करते हैं। फिर फर्ज करो अगर किसी मियाँ बीबी के दरमियान में लड़ाई हो जाए, जो हो जाए, आजकल तो लोगों ने तलाकों से भी ना वो बनाया हुआ है, 1 2 3। हालांकि कुरान में तलाक का 3 महीने का टाइम है। अच्छा। नहीं, तो तो फिर फिर अगर अगर तलाक हो जाए तो फिर क्या करें? अगर तलाक हो जाता है तो किस्सा खत्म। फिर औरत की अपना मर्जी होगी, दूसरे निकाह करेंगे। अगर वो इस नियत से करेंगे कि कुछ टाइम होगा, ये होगा, वो होगा, तो वो लानती लोग हैं। नहीं, तो हलाला क्या है फिर आपके हिसाब से? हलाला क्या है? या कुरान के हिसाब से, आप जिसको मानते हैं, जिस किताब को मानते हैं, उसके हिसाब से हलाला क्या है? लाला जो है ये है ही नहीं, में लोगों ने बनाई हुई बातें हैं, हालांकि कुरान में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तो आप इसको गलत मानते हैं कि अगर एक औरत की शादी और एक औरत मर्द की शादी जब हो जाए, तो अ, उनकी जब तलाक हो जाए, तो अगर वो वापस से अपनी तलाक को क्या नाम है, कैंसिल करना चाहे, तो वो दूसरे मर्द के साथ शादी करके कर सकती है या वैसे ही कर सकती है? देखिए भाई, जैसे कुरान में है, कुरान से बता रहा हूँ कि जैसे मैंने एक निकाह कर लिया, हमारे बीच में जो भी मसला आ गया, जो हो गया, मैंने तलाक दे दिया। फिर उस औरत के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं, उसका अपना मर्जी है, वो दूसरे मर्द से शादी कर रहे हैं। जैसे उसने मुझसे किया पूरे जिंदगी के लिए, ऐसे दूसरे मर्द से भी करेगा। नहीं, अगर वो दूसरे मर्द से शादी नहीं करना चाहते, वो जो है, क्या नाम है, दोबारा से अपना रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं, दोबारा से वो रिज्यूम करना चाहते हैं अपना रिलेशनशिप, तो वो दूसरा मर्द बीच में आता ही क्यों है? मुझे पहले ये बताइए। दोबारा आ ही नहीं सकती ना, कोई रास्ता ही नहीं है दोबारा। जब एक ओ, दफा तलाक हो गई, बस बात खत्म हो गई। नहीं, तो क्या नाम है, दोबारा आने के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं है कोई रास्ता भी दोबारा आने की। नहीं, ये वाहिद भाई ना अवॉइड कर रहे हैं। अगर वापस आने का रास्ता नहीं है वाहिद भाई, तो ये आपके पाकिस्तान में हलाला सेंटर जो खुले हुए, इधर क्या काम होता है? और कहाँ पे हलाला सेंटर? आप कौन से सिटी में बताओ, मैं आपको अभी एड्रेस देता हूँ वहाँ का। नहीं, ये अभी पूरे इन्होंने लानत डायरेक्टली। करी है। अभी इन्होंने ठीक। उन पे लानत की है जो हलाला सेंटर कर रहे हैं। अभी आपने लानत भेजी है, फिर आप कह रहे हैं, आप उसको डिनाई कर रहे हैं कि कहाँ पे है? नहीं नहीं, एक सेकंड, मैंने उससे पूछा कि कहाँ पर है हलाले सेंटर। मैं केपीके से बिलोंग वाजिद है। करता हूँ। वहाँ पे होता है हलाला। अरे नहीं, क्या हो गया? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज पर लानत भेज दी। एंजल वो इलियास भाई है, उनको अगर है तो जरा ऊपर ले लीजिए, वो जवाब देंगे इनको पाकिस्तान में किधर है हलाला सेंटर। वो मुर्तजा भाई से, यानी जैसे वो हलाला कहते हैं ना, तो इस नियत से शादी निकाह होता ही नहीं है। वो निकाह करेंगे, फिर नहीं, अगर इत्तेफाक नहीं, से। अगर वो तीसरा बंदे को बीच में लाने की जरूरत ही क्या है? जब आप अगर अपनी शादी को कंटिन्यू करना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो तीसरा बंदा आता ही क्यों है? मुझे ये पहले बताओ। सर तीसरा बंदा है ही नहीं, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना। तो फिर होता क्यों है? कहाँ होता है? मैंने 22 साल मेरी एज है, मैं पिशावर से ताल्लुक रखता हूँ। मैंने लाहौर, रावलपिंडी, कई कई जगहों पे घुमा हूँ। आज तक मैंने अपनी कानों से या अपनी नजरों से कोई ऐसे केस नहीं देखा है कि किसी ने हलाला करवाया हो, या कहीं पर मुझे हलाला सेंटर नजर आया हो। लगता है आप अनजान बन रहे हैं, क्योंकि आप ये गूगल सर्च, आपके पास गूगल है? गूगल तो है, लेकिन आप पाकिस्तान से हैं।
جی میں بھی پاکستان سے ہوں. مجھے لیکن آپ یہ پہلے بتائیے کہ آپ گوگل ہے آپ کے پاس؟ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے انٹرنیٹ کا ماشاءاللہ، تو اگر میرے تھوڑے سے بھی موبائل کو اچھا سب کچھ خراب ہو جائے گا. نہیں، میں نے وہی کہنا تھا نا کہ سگنل تو آپ کے نہیں آتا لیکن وہی آ جاتی ہے. پہلے یہ بتائیے کہ اچھا چلیں، قرآن پاک ہے آپ کے پاس؟ جی قرآن پاک ہے. اس کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 وہ کھولیے، وہ پڑھ کے بتائیے کہ وہ کیا ہے. اچھا آپ مجھے بتا دیں، میں شو کرتی ہوں قرآن. یہ الانسان ابھی نا وہی ہے. ارے نہیں 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 بھائی صاحب، وہی ہے، بس اوپر وہ الگ دکھ رہا ہے، وہی ہے. اچھا کے پڑھو تو. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. نہیں یہ اچھا، پھر اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، یہ کہ اس کے نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے. تب اگر وہ پہلا شوہر اور عورت دونوں یہ خیال کرے کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع. تھوڑا سا نیچے کر دیں انجلی، تھوڑا سا نیچے کر دیں. بندہ پھر یہ تو قرآن میں تو آ گیا کہ تیسرا جو دوسرا شخص ہے اس کو کیا نام ہے ریلیشن شپ میں آ گیا ہے. تو مجھے بتائیے کیوں آیا ہے؟ نہیں کس طرح ہے سر؟ اس میں سب سے پہلے تو یہاں پر حلالہ ورڈ کہاں ہے؟ نہیں ورڈ کی بات نہیں ہے، جو کام عمل ہو رہا ہے وہ بتائیے مجھے. کہ پھر اگر طلاق دے دی، تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح دوسرے شخص سے دوسرے ہو اور وہ شخص طلاق دے ہو دے. اور ہاں پھر وہ اس سے طلاق دے. ہاں وہ اسے طلاق دے. تو پھر آپ مجھے بتائیے پھر وہ یہ حلال تو بیچ میں آ گیا نا کہ وہ حلال نہ ہوگی اگر وہ دوسرے شخص سے نکاح کرے، اور پھر وہ دوسرا شخص کیوں آیا یہ بیچ میں؟ ہے نکاح کا اور ٹائمنگ کا. جب اس نے طلاق دے دیا، تیسرا طلاق بھی دے دیا، اس پر حرام ہو گیا. نہیں تو اب دوسرا شخص اور کیوں آیا؟ طلاق ہوگی تو دوسری شادی نہیں کرے گی. نہیں تو اس میں کیا نام ہے، وہ اگر دوبارہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کنٹینیو کریں ریلیشن شپ، اگر یہاں پر چاہتا نہیں ہے، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ کہے گی دوسرا شادی کریں گے. پھر اگر وہ اس سے طلاق دے دے یا مر جائے یا جو ہو جائے تو اس کے بعد اگر وہ دونوں چاہے تو وہ نکاح کر سکتے دوبارہ سے. وہ دوسرا بندہ کیوں آ رہا ہے بیچ میں؟ جب اگر آپ نے فار ایگزامپل غصے میں آ کے طلاق دے دی ہے تو پھر وہ جس سے آپ نے طلاق دی ہے اس کو وہ تیسرا بندہ کیوں آ رہا ہے بیچ میں؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. نہیں، اگر مطلب طلاق دے دیا تو کیا اگر وہ دوبارہ سے اپنا ریلیشن شپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوسرا بندہ کیوں بیچ میں آ رہا ہے اپنے آپ کو شادی کروا کے اس سے طلاق لے کے پھر دوبارہ سے وہ رشتہ قائم کریں؟ دیکھیں بھائی، اگر آپ ایک چیز کو خود سمجھنا نہیں چاہتے ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ خود سمجھنا نہیں چاہتے ہو، لیکن جو دیکھنے والا ہے ان کو بھی سمجھ آیا ہوگا. دیکھیں اس میں صاف صاف لکھا ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی ایک دفعہ طلاق ہو گئی، یعنی تیسری طلاق ہو گئی، تو اس کے ساتھ پہلے شوہر کا کوئی واسطہ نہیں، اور لیڈیز کی مرضی ہے، چاہے وہ جس سے مرضی شادی کرے، نکاح کرے، لیکن نکاح اس نیت پہ کرے گا کہ پوری زندگی کے لیے جس طریقے سے اس نے پہلا نکاح کیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، 40 دن کے لیے. یہ بکواس ہے، ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. پھر اگر مطلب کوئی ٹائمنگ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، کچھ نہیں، اگر اتفاق سے کئی اگلے شوہر نے طلاق دے دی یا وہ مر گیا یا کچھ ایسا ہو گیا کہ اس نے طلاق دے دیا، تو اس کے بعد اگر دوبارہ یہ اتفاق سے ملے اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. نہیں تو
دوسرا نکاح ایسا کرے گا جیسے پہلے نکاح اس نے کی پوری زندگی کے لیے، کوئی ٹائمنگ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، یہ صاف آپ کے سامنے نظر ہے، نہ کوئی حلالہ ہے، نہ کوئی ٹائم ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں آلریڈی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دوسرا بندہ اگر اس کو طلاق دے دے تو بندے پر ڈپینڈ ہے کہ بندہ طلاق اس لیے تو اللہ رب العزت نے طلاق کا حق بندے کو دیے نا، کہ آپ جو ہے نا پلاننگ بناؤ، اور یہ سب بکواس ہے اسلام کے خلاف، کوئی اس میں سچائی نہیں ہے، جھوٹ ہے، آپ کے سامنے قرآن کی آیات ہے الحمدللہ۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر جب طلاق ہو جائے تو اس کو اپنا رشتہ دوبارہ قائم کرنے کے لیے یہ تیسرا بندہ بیچ میں کیوں آ رہا ہے؟ مجھے یہ پہلے یہ بتائیے۔ تیسرا بندہ بیچ میں ہے ہی نہیں، یہ لکھا ہوا نہیں تو میں وہ کہ وہ عورت دوسرا اگر اسے نکاح کریں، ہاں تو دوسرے سے کیوں نکاح کرے اگر وہ دوبارہ سے رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ اینی دوسرے سے نکاح کرنے کے؟ یہ دوسرا بندہ کیوں آ رہا ہے بیچ میں؟ اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں واحد خان صاحب؟ نہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ جب ایک دفعہ طلاق ہو گیا تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ بار بار پوچھ رہے ہو کہ دوسرا بندہ، تو ارے بھائی کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پچھلے شوہر کے پاس وہ آ نہیں سکتی ہے؟ تو پھر عورت جو ہے نا بس وہ بھٹکتی رہی، سڑکوں پر بھیک مانگتے رہے، یا مطلب اس کے زندگی برباد ہو جائے، یا کسی کوٹے پر جا کر بیٹھ جائے۔ دوسرا شخص کیوں آ رہے؟ بھائی اسلام نے اس کو حقوق دیا ہے، اس کو اپنا مرضی دیا ہے، وہ جس سے چاہے مرضی شادی کرے۔ جدھر شادی کر لیا پورے زندگی کے لیے پلاننگ وغیرہ نہیں بنائیں گے، پھر اگر کہیں اتفاق سے زندگی میں ان کی طلاق ہو گئی، اس شوہر نے اپنی مرضی سے اپنی وجہ سے اس کو طلاق دے دیا، یا وہ مر گیا اور پھر ان کی ملاقات ہو گئی، تو نکاح کر سکتے، حلال ہے، نہیں تو ختم قصہ۔ تو اس کا آپ تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بس بھائی ایک دفعہ اس نے طلاق دے دیے، دوبارہ راستہ بھی نہیں آنے کا، اور عورت جو ہے نا ذلیل ہو کے بھٹکتے رہی ساری زندگی، دوسرا شخص کیوں آ رہے؟ عجیب بات ہے یار۔ آیت میں نا عدت کا تو ضرور بتایا، پر ایسا نہیں بتایا ہے کہ وہ طلاق ولاق کا، مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ، مجھے دھیان نہیں آ رہا ہے، باقی ہم نے عدت کا ضرور بتایا ہے۔ ہاں یہ ہمارے بہت ٹائم سے جڑے ہیں، پر یہ کے اچھا پی کے ہمارے میں رہتے ہاں، ہیں واحد خان واپس آ گئے ہیں۔ ہاں آپ بات کرو واحد خان۔ میں ڈراپ ہو گیا۔ اور اوپر سے آپ کا یہ سلو موشن ہے نا۔ اچھا واحد خان صاحب مجھے ایک بات بتائیے، آپ کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ارے ہمیں ارے بیچارہ کمارا 12 سال نہیں، اگر آپ کی شادی ہوئی ہے اور اگر خدا نہ کرے آپ کا کیا نام، اگر آپ کا طلاق ہو جاتا ہے تو آپ کی بیوی واپس کیسے آئے گی آپ کے پاس؟ اور آپ کو اگر وہ ہے کہ بھئی یہ میری اچھی بیوی تھی اور کیا بھائی نام ہے، یہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، یہ بہت تیز ہے، اس کو سب پتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنی بیوی دے گا ہی نہیں کسی کو، اس کو پتا ہے، بس بنا رہا ہے کہ ہم تمہارے۔ کبھی آپ نے سنا واحد خان انڈین صاحب کوئی جڑ رہے ہمارے ساتھ، لیکن ان کا وہ ڈیوائس کو الاؤ ہی نہیں کر رہے، پر ہے نان مومن شاید۔